أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا جب انہوں نے یہ بات کہی کیا ہم تیری نبوت، رسالت اور تیری دعوت پر ایمان لے آئیں جب کہ تیری پیروی کرنے والے گھٹیا معاذ اللہ رذیلے قسم کے لوگ ہیں. اس کا جواب دیا جناب نوح علیہ السلام نے. قال وما علمی، نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے میرا علم یا نہیں ہے میرا علم بما كانوا يعملون، جو تھے وہ عمل کرتے. مراد سے یہ ہے ان کا کاروبار کیا ہے اور ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، معیاری ہے غیر معیاری، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے. میرا تو یہ میری دعوت کو انہوں نے مانا. ان حسابهم الا علی ربی، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمے. لو تشعرون، اگر تمہیں کسی بات کا شعور ہو یا دانائی ہو. وما انا بطارد المؤمنین، اور نہیں ہوں میں بھگا دینے والا، ہٹا دینے والا اہل ایمان کو. یہ وہی بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرک عرب نے کہا. ان غرباء میں، مسکینوں، مہاجروں میں بیٹھ کر ہم آپ کا درس خطاب نہیں سننا چاہتے. بین نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ انہوں نے کہا بھی میں ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے اور اپنی واعظ کی مجلسوں سے ہٹا نہیں سکتا. ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر واضح طور پہ برے انجام سے، برے نتیجوں سے ڈرانے والا. قالوا، تو قوم نے دھمکی دیتے ہوئے کہا لئن لم تنتہ یا نوح، اے جناب نوح اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو ضرور ہو جائے گا ان لوگوں سے جن کو رجم کیا جاتا ہے. مرجومین سے ہو جاؤ گے، ہم تمہیں پتھروں سے مار ڈالیں گے. قال، جناب نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا رب ان قومی کذبون. ایک اور قرآن مجید کے اندر وضاحت آتی ہے، انہوں نے کہا رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گیا، میری مدد فرما.
ادھر دعائیہ کلمہ ہے رب ان قومی کذبون، اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے منصبی حیثیت سے نبوت رسالت کے اعزاز سے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، بس اللہ فیصلہ کر دے میرے اور ان کے درمیان بڑا واضح کھل کے کوئی فیصلہ، وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان تمام کو نجات دے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ارشاد ہوتا ہے بس ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو کشتی بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے اہل ایمان، ان تمام کو ہم نے بچایا اور نجات دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے جو باقی بچے تھے سارے کشتی والوں کے علاوہ تمام کو غرق کر دیا۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً ان کے بچاؤ میں اور پوری قوم کی غرقابی میں یہ جو الآیت دلیل نشانی موجود ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہ تھے اکثر ان کے ایمان لانے والے۔ صدیاں بیت گئیں بات کرتے ہوئے، 80 بندے ایمان لے ہیں، باقی اکثریت کافر ہوگی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تیرا رب وہی ہے غلبے والا، وہی ہے بہت شفقت پیار رحم کرنے والا۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلا دیا قوم عاد نے مرسلین کو، سارے رسولوں کو۔ توجہ کریں جی، اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے لیے انہی کے بھائی جناب ہود علیہ السلام نے، یہ قوم ہود کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے بنا کر بھیجا گیا ہوں امانت دار رسول۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، تابعداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا، یہ نہیں آپ سے سوال کروں گا اس اپنی دعوت پر، نبوت رسالت کی تبلیغ پر کسی قسم کا کوئی اجر، کوئی اجرت، کوئی مزدوری۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری نہیں ہے مزدوری، نہیں ہے اجرت، مگر اس ذات پر جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7 ہجری کے قریب بادشاہوں کے نام بھی دعوتی خط لکھے تھے۔ سمجھ آ رہی؟ آواز آ رہی؟ رسالت مآب علیہ السلام نے اس دور کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، بڑے بڑے رؤساء، سردار اور حکومتیں کرنے والے لوگ تھے، ان بادشاہوں رہنماؤں کے نام دعوتی خط لکھے۔ دعوتی خط سے یہ مرانی کہ روٹی پکی آگے کھا جاؤ، دعوت یہ دی تھی میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، میری نبوت رسالت کو مان جاؤ۔ اس دور میں کیسر و کسریٰ، رومی اور ایرانی حکومتیں بڑی حکومتیں تھیں۔ رومی حکومت کے نام جو کیسر و کسریٰ جس کو بولتے ہو، ہرقل کے نام آپ نے خط لکھا، حضرت دحیہ کلبی صحابی لے کر گئے۔ اس خط میں یہ تھا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور اس میں سب سے پہلی بات اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ تاکہ آپ سلامتی میں آ جائیں۔ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو سلامتی پھر تمہاری نہیں ہوگی، خیر تمہاری نہیں ہے۔ اہل کتاب چونکہ عیسائی لوگ تھے، آپ نے فرمایا اہل کتاب کے نام ہمارے تمہارے دم ایک قدر مشترک ہے، وہ دعوت قدر مشترک ہی ہے۔ توجہ جی، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بات جو میں نے کرنی تھی کافی آگے ہے۔ تو جب تبصرہ ہوا، انتظامیہ بیٹھی اور کابینہ کے لوگ بیٹھے، اور وہ وفد سردار ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو لوگ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، پتہ چلا عربوں کے رشتہ دار ہیں، خاص طور پہ اس پیغمبر نے اس نے دعویٰ کیا ہے، یہ بڑی قرابت داری ہے سردار ابو سفیان کے ساتھ۔ ان کو بٹھایا گیا اور سوالات کیے گئے، نبی پاک کا خاندان پوچھا گیا، نبی پاک کا نام پوچھا گیا، نبی پاک کا صدق و امانت کے بارے میں سوال کیے گئے، اور سب سے اور یہ بھی اہم سوال تھا جو کیا کہ اس پیغمبر کے ماننے والے کیسے لوگ،
وہ گل دی بھی سمجھ لگتی بھی گرمی بڑی گوما بھی بے بار چٹائی بھی کوئی نہیں پانی بھی کوئی نہیں. سوال یہ کیا کہ ماننے والے تکڑے امیر لوگ ہیں یا ماڑے اور غریب لوگ ہیں؟ تو سردار ابو سفیان رسالت مآب کا سب سے بڑا دشمن باغی تھا، اگرچہ سسر بھی تھا. حضرت ام حبیبہ ان کی بیٹی نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہے. کافی ساری باتیں میں نے بیان کر دی ہیں، اگر آپ غور کر رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں ذرا غور فرمائیں. تو اس نے سب سے بڑے دشمن نے یہ بات کہی تھی، ماننے والے تو زیادہ ماڑے لوگ ہی ہیں، تکڑے کم ہیں. اس کی پیغمبری اور رسالت کو ماننے والے زیادہ کون ہیں؟ ماڑے. اس نے جواب میں کہا تھا یہ تاریخ رہی ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والے انبیاء کرام ہیں ان کے ماننے والے اکثر غربا اور ماڑے لوگ ہوئے. فتوبى للغرباء. تو یہاں غریب کا ترجمہ ماڑا اور غریب نہیں ہے، اس میں اوپرا. اس دور میں نبوت کو ماننا، رسالت کو ماننا، سارے معاشر ہٹ کر کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، کبھی ماریں، کبھی جہاد، کبھی ہجرتیں. کہتے ہیں یار ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، مالیہ کھولیا، معاشرہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا نقصان کیا ہے، اپنی دنیا بھی انہوں نے خراب کی ہے، اپنی زندگیاں بھی، اپنے مال بھی، سب کو یہ تبصرے کرتے تھے. گالی سمجھ لگ دی. یہی سوال کیا تھا جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے، جناب تم کہتے ہو ایمان لاؤ، تیرے ماننے والے غریبڑے لوگ ہیں، کاروبار ان کا ککھ نہیں، رزیلے لوگ ہیں، معاشرتی زندگی میں ان کا مقام کوئی نہیں، اسٹیٹس کوئی نہیں، وی آئی پی یہ لوگ نہیں ہیں. یہ ساری باتیں جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے کی. اس کے جواب میں جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا قال وما علمی بما كانوا يعملون. میرا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ یہ کیا کاروبار کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، منڈیوں میں جاتے ہیں، پنڈی کا کام کرتے ہیں یا ملازمتیں کرتے ہیں، میرا اس کے ساتھ سروکار نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں میری نبوت کو مان گئے، رب کی الوہیت کو مان گئے، یہ پکے سچے مومن ہیں، اگرچہ چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں. کتنے وہ لوگ ہیں بڑے بڑے عمراء، عرب کھرب پتی، خنزیر کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، باقاعدہ خنزیر پکوا کے کھاتے ہیں. حضرت صاحب میں بناوٹی بات نہیں کر رہا، تحقیق کرو، جاؤ اسلام آباد، جاؤ کراچی، بڑے بڑے شہر، ریسٹورنٹ باقاعدہ ان شہروں سے لوگ باقاعدہ جاتے ہیں خنزیر پکوا کے کھانے کے لیے. جیسا تم کبھی جوش آ جاتے شنواری نہیں جاتے لیلا کھان واسطے، خنزیر کھانا سے جاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. وہ کہتے ہیں یار میرا کام یہ ہے کہ میں جانوں جو مزدوری کرتے ہو یا ریڑھی لگاتے ہو کیا کرتے ہو، وما علمی بما كانوا يعملون. وہ عمل کیا کرتے ہیں، مزدوری کیا کرتے ہیں، کمائی کیا کرتے ہیں، میرا اس کے ساتھ سروکار نہیں، میرا معلومات اور علم نہیں. ان حسابهم الا على ربی. ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے. مومن ہیں، صالح ہیں، اہل ایمان ہیں، حلال خور ہیں، سارا تو معاملہ تو اللہ نہیں کرنا ہے. کیا ہے اللہ علی ربی لو تش. اگر تمہیں شعور ہو تو میرا تو تعلق دعوت کا ہے، نبوت کی دعوت پیش کرنے کا ہے، اللہ کی الوہیت کو پیش کرنا ہے اور اپنی رسالت کے دلائل پیش کرنے ہیں کہ نہ میرا یہ کام ہے. تم مزدوری کرتے ہو، نوکری کرتے ہو، ریڑھی لگاتے ہو، سبزی بیچتے ہو، کیا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ حضرت صاحب میرا ایمان ہے کتنی ریڑھیاں لگانے والے، کندھوں کو کپڑا رکھ کر بیچنے والے جنت کے وارث بن گئے. محلوں میں رہنے والے مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں جوان ہوئے، مکے میں مرے، جہنم کا ایندھن بن گئے. مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں مدینہ کرتے ہیں لوگ، میٹھا مدینہ، مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں جوان ہوئے، مدینے میں رہے، مرکب بھی مدینے گئے، لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے. کوئی روم سے آیا، کوئی حبشے سے آیا، کوئی فارس سے آیا، نبی پاک کے ساتھی بن کر جنت سے فردوس کے وارث بن گئے اور ان کے حوریں انتظار کر رہی. تو یہ مسئلہ تھا جو جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا اور تمہیں شرم نہیں آتی، کیا کرتے ہو؟ اگر تمہیں شعور ہو تو ان کا حساب تو میرے اللہ کے ذمہ ہے. وما انا بطارد المؤمنین. میں اہل ایمان کو اپنی مل سے ہٹانے والا، دور کرنے والا اور بھگانے والا نہیں ہوں. سورت عبسہ جب نازل ہوئی نا، جب مشرکین عرب کے ساتھ نبی پاک نے معاہدہ کر لیا ٹھیک ہے میں آپ کو الگ درس دوں گا، ان ماڑے غریبڑوں میں بیٹھ کر نہیں کروں گا، تو حضرت عبداللہ بن مکتوم وہ صحابی، نابینا صحابی، لاٹھی ٹیکتے ہوئے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو نبی پاک نے اچھا نہ سمجھا. آپ کے شکن پڑ گئے چہرے پر. عرش کے مالک نے پیغمبر علیہ السلام کا لحاظ ہی نہیں کیا اور سمجھ لگ دی گل بڑی کڑوی ساری لگ رہا تھی. رب العالمین نے سورت کا نام ہی رکھ دیا عبسہ.
اس نے شکن ڈالی ہے چہرے، ہے نا صورت آباسا 30ویں بارے میں. تو تبصرہ اللہ صرف آباسا و تولا ان جاءہ الاعمی، نبی پاک کا نام نہیں لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کے لہجے سے اللہ خطاب فرماتے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیلی بدل کے کہہ دیا، اس نے شکن ڈال لی ہے، اس نے چہرہ پھیر لیا ہے. اس نے پاس جب بندہ اندھا آیا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، پھر اللہ نے فرمایا جو نہیں سننا چاہتے ان کو سناتے ہو، جو سننے کے لیے آتے ہیں ان کو دھکے مارتے ہو یا اٹھاتے ہو. یاد رکھو یہ لوگ تیری مجلس کی زینت ہیں، میرا حکم ہے تیرے نام، ان کو اپنی مجلسوں سے ہٹانا بگانا نہیں. فَتَتْرُدَهُمْ، اگر آپ نے اٹھا دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تیرا نام میں ظالموں میں لکھ دوں گا. یہ تسلی تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی محترم کو دی کہ جناب یہ نوح پیغمبر نے بھی اس وقت یہ بات فرمائی تھی، اور ان کی ڈیمانڈ کرنے والوں یہ ڈیمانڈ کی تھی، یہ گریبڑے، یہ مارے، یہ گھٹیا سادے لوگ بیچارے وی آئی پی نہیں ہیں، ان کو ہٹاؤ یہاں سے. کہنے لگے میں مومن ہیں، پکے ہیں، اللہ والے ہیں، میں ان کو نہیں اٹھا سکتا. ان انا الا نذیر، وہ میری ڈیوٹی سبق پڑھانے کی، میری ڈیوٹی ڈرانے کی، میری ڈیوٹی رہنمائی کرنے کی ہے، میں وہ کر رہا ہوں. اب گرم ہوگی قوم، گرم ہو گئے چودھری. کیا کہتے ہیں؟ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، کہنے لگے نوح اگر تو باز نہ آیا، صدیاں تو پہلے گزر گئی ہیں، 16 سال بیت گئے ہیں، 950 سال بیت گئے ہیں. کہنے لگے اگر تو باز نہ آیا لتکونن من المرجومین. مرجوم کہتے ہیں جس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے. جو مرجوم ہوتے ہیں جن کو پتھروں سے مار مار کے مار دیا جاتا ہے، تو بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے گا. معنی یہ ہے اگر تو باز نہ ہے ہم پتھر مار مار کے تجھے مار دے کے ہلاک ہی کر دیں. یہ نبی کے ساتھ ہو رہا. اللہ اکبر. قال رب ان قومی کذبون، دعا فرمائی جناب نوح علیہ السلام نے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یا اللہ جو پیدا ہوتا ہے بدماشی پیدا ہوتا ہے، کافری پیدا ہوتا ہے، بے ایمانی پیدا ہوتا ہے. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اللہ ایک گھر ان کا دنیا میں نہ چھوڑنا، اگر تو نے چھوڑا تو یہ بدماش اور فاسق فاجر ہی پیدا ہوتے ہیں. ٹنڈ مڈ ان کا چھوڑ سب کو ملیا بیٹھ. اللہ فرماتے ہیں دعا سجنوں قبول کر لی ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ. میری رہنمائی کے مطابق، میری آنکھوں کے سامنے، میرے ڈیزائن کے مطابق کشتی بنا. کشتی والوں کے علاوہ میں نے کوئی شے نہیں چھوڑنی، ہر شے ہلاک کر دی. کُلٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر شے کا جوڑا، کتے کا جوڑا، خنزیر کا جوڑا تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن مشرک تیرے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا. پیغمبر زادہ بھی، تیرا اپنا سکا پتر بھی، تیری ٹبری اور بیوی بھی اس میں نہیں بیٹھ سکتی. سن لے میں نے کسی کو نہیں بنانا. انہم من المہلکین، سب غرق ہو جائیں. دعا فرمائی فافتح بینی و بینہم فتحا. اللہ میرے ان کے بڑا کھل کے، بڑا خالص عوام، بڑا صاف شفاف فیصلہ کر دے. ونجنی ومن معی من المؤمنین، اللہ مجھے بھی نجات دے. میرے ساتھ ایمان لانے والے بیچارے 80 بندے ہیں، سارے بیویاں بندے ملا کے، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. بس ہم نے جناب نوح علیہ السلام کی بھی نجات دی، اور ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی تھی. اس کا مطلب بندوں سے نہیں بھری تھی، بندے تو سارے ایسی تھے. نوح علیہ السلام ساتھ ہے، یہ 80 کے 80 لوگ تھے. باقی جانور، پرند چرند، جو مخلوق اس وقت موجود تھی ان کا جوڑا جوڑا بٹھایا ہوا تھا. فرمایا اس بھری ہوئی کشتی میں ہم نے پھر ان بیلیوں کو، اہل ایمان کو نوح علیہ السلام سمیت ہم نے بچایا. ثم عربی زبان میں ہوتا ہے تراخی کے لیے. یہ سارا کام ہونے کے بعد، کشتی میں سوار ہونے کے بعد، سیلاب آنے کے بعد، گھر والا تنور وہ چشمہ بننے کے بعد، اور آسمان برس رہا ہے، زمین سارے چشمہ بنا دی گئی ہے، اور یہاں پانی اتنا نکلتا ہے کہ پہاڑ بھی غرق ہونا شروع ہو گئے. ارشاد ہوتا ہے ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے باقی سب کو ہم نے ہلاک اور غرق کر کے رکھ دیا، فرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، اس سارے نظام میں، اس غرقابی میں، نوح علیہ السلام اور ان کے بیلیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچانے میں، اور باقی سارے لوگ جو کہا کرتے تھے حافظ صاحب سوندے ہوئے پانی تو نہیں پینا،
انہوں نے کہا تھا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوث و یعوق و نصرا. کب پنجتن انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ود یعوق نصر وغیرہ، ان کو نہیں چھوڑنا. یہ پنجتن والا سیاپا وہاں سے شروع ہے، ان کو نہیں چھوڑنا. وہ سارے پنجتن کے نعرے مارنے والے، سارے نعرہ لالا کرنے والے سارے تباہ و برباد ہو. فرمایا ان کی غرقابی میں اور ان کے بچنے میں عبرت کا نشان تو موجود ہے، قدرت کی نشانی تو موجود ہے، اللہ کے زوردار معبود الہ ملک القدوس ہونے کی دلیلیں تو موجود ہیں. وما کان اکثرهم، اکثر تو مومن ہی تھے نہیں. او بے شمار دنیا صدیاں بیت گئی ہیں، بندے سارے 80 مسلمان، باقی سارے کافر تھے، باقی کون تھے؟ فارغ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب وہی غلبے والا ہے، وہی بہت رحمت شفقت کرنے والا ہے. کسی کے ایمان کو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں تقویت اور فائدہ نہیں پہنچتا. کسی کے کافر اور بے ایمان ہونے سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمزوری، ماشاءاللہ کوئی لچک، کوئی یو ٹرن نہیں آتا. اس کی اپنی بادشاہت ہے، شہنشاہی ہے. کسی کے ایمان کا اسی کو فائدہ ہے. لیس الانسان الا ما سعی لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ فرماتے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، حافظ صاحب قرآن کی آیت ہے. جس کا جی چاہتا ہے ایمان لائے، جس کا جی چاہتا ہے کفر کرے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کافر کو بھی اسی طرح پسند کریں جس طرح ایمانداروں کو پسند کرتے ہیں. جاگ دے ہو، نیندر تو نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا تمہیں فائدہ ہے اور کفر کا تمہیں نقصان ہے. اللہ کو نہ تمہارے کافر ہونے کا نقصان ہے تو نہ تمہاری ایماندار ہونے کا فائدہ ہے. ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ہداکم للایمان. اگر مسلمان ہو گئے ہو، تہجد پڑھی ہے، سبق پڑھا ہے، درس دیا ہے، خطبہ دیا ہے، جہاد کی ہے، قربانی کی ہے، صدقہ خیرات کی ہے، نیکی کی ہے، کسی کو لڈو کھلایا ہے، مٹھائی کھلائی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر احسان نہ چڑھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے. پھر آنکھو نا سبحان اللہ. اگر آپ نے پھٹیاں رکھی ہیں، قرآن رکھا ہے، سبق پڑھا ہے، کسی بندے ماڑے کو روٹی کھلائی ہے، آنکھو نا سبحان اللہ. کسی نے شربت پلا دیتا ہے، کسی نے گنے کا رس پلا دیتا ہے، تو اللہ کا جا کے شکر کرو تو 2 نفل پڑھو. اللہ تیرا شکر کرنا، تو توفیق دیتی ہے کہ مولوی صاحب نے گنے کا رس پیا ہے. خدا نخواستہ، خدا نخواستہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ نے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت اس کام کرنے دی ہے، اس کا شکریہ ادا کرو. آپ کیا کرتے ہو؟ اپنی پھڑ نہیں مارنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگلی بات ارشاد فرمائی کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو چڑھا. انہوں نے تو جناب ہود علیہ السلام کی جناب ہود یہ یمن میں آئے تھے، اور ہود عاد جو ہے، عاد یہ قوم ہود جناب ہود علیہ السلام کی قوم کے بڑے بزرگ کا نام ہے. اور جناب عاد جو تھے یہ نوح علیہ السلام کے پوترے ہیں، پوتے کا بیٹا ہے. سمجھ لگ دی بھی کی؟ نوح علیہ السلام کی وہ اولاد جو بندہ مسلمان بھی ہوئے تھے، ان کی اولادوں میں سے یہ عاد بڑے بزرگ کا نام ہے. ان کی نسل سے جو لوگ بڑا خاندان بڑا، یہ بڑے تگڑے ہیوی ویٹ قد کٹ والے، بڑے ہنر والے. قرآن نے بیان فرمایا اتنے تگڑے مضبوط تھے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے ہم نے دوبارہ شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے. یہ آگے تفصیل آئے گی. یہ ناز نخرے کے ساتھ محل بناتے، قرید کے ٹیلے بناتے، یادگاراں بناتے اور بڑے نخرے کرتے. اللہ نے ہوا بھیج کے مروڑ کے ان کا ملیا میٹ کر کے مرونڈا بنا دی. کدی مرونڈا کھاندے ہوتے سو؟ جب مرونڈا کھائی تھا سی ادو مزہ بھی بڑا ہوتا سی. ہوں لڈو کھا کے مزہ نہیں آتا. انا للہ کو کدی گلیاں مرونڈا بیچنے والے ہوتے سن نا بندے، تو جدو 2-3 پیسے ملنے مرونڈا کھا کے لوڈیاں پاندے سن سارے. ہوں لڈو کھا کے خوش نہیں ہوتے، زردہ کھا کے خوش نہیں ہوتے. اللہ نے مروڑے دے کے اتنی ہوا آندھی بھیجی کہ ہرے درختوں کو اللہ نے درختوں کو چھلنی کر دی. ہرے درختوں کو، بڑے بڑے درختوں کو اتنی شدید آندھی. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ طوفان آ سکتے ہیں، عذاب آ سکتے ہیں، زلزلے آ سکتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ ساری باتیں ان پیغمبروں کا نام اس لیے لیا کہ عرب ان کو جانتے تھے.
یمن کو جانتے تھے، قوم عاد آگے پھر صالح علیہ السلام کی بات آ گئی، یہ مدائن صالح، یہ مدینہ منورہ سے تبوک کے راستے جب جائیں خیبر کا گزر کے آگے، تو اس راستے میں خیبر سے پہلے مدینے سے آگے یہ مدائن صالح آتا ہے، تو یہ لوگ ان کو جانتے تھے، ان کے نام، ان کے علاقے اور قوموں کو اور ان کے حالات کو یہ لوگ جانتے، اس لیے فرمایا کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کی تکذیب کر دی، حالانکہ ان کی طرف سے ایک نبی جناب ہود تشریف لائے تھے، تو ہود علیہ السلام کی تکذیب کرنا یعنی ایک نبی ایک رسول کی تکذیب کرنا، اس طرح سمجھ لو سارے رسولوں کی تکذیب کرنا ہے۔ آج ہی مجھے بتایا کہ سر علامہ غامدی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا، کسی نے مجھے بتائی یہ بات، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی نہیں آئے گا، نبی آئے گا تو صحیح لیکن نبی کے تابع ہو رہا ہے، مرزائی بھی وہی کہتے ہیں، وہ بھی یہی بکواس کرتا ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ نبی محترم کے بعد اللہ کی طرف سے کہ نبی رسول رسالت نبوت نہیں آئے گی۔ علامہ غامدی بتائے یا کوئی مرزائی بتائے یا کوئی اور بندہ بتائے، صدر پاکستان بتائے، وزیر اعظم پاکستان بکواس کرے یا اور کرے، قرآن نے بیان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جو کہتا ہے بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ سچا ہے، رسول سچا ہے۔ میرا خیال ہے میں نے معذرت کے ساتھ آپ کو بات سنائی تھی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے، کوئی بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی بندہ اس سے جا کے کہتا ہے جی تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، جو دلیل مانگتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اس بات پہ ایگری ہے کہ اگر یہ تجھے دلیل دے کے مطمئن کر لے تو اس کو نبی ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو نبی کدھر گیا، اللہ کی آیتیں کدھر گئیں، اللہ کے فتوے کے، رسالت باب کی حدیث ہے صاحب، سن لو، یہ دنیا سن رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا سیکون بعدی ثلاثون کذابون دجالون کل یدعی انہ نبی ولکن لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا تھا میرے بعد 30 لوگ دنیا میں آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، کذاب ہو سکتے ہیں، دجال ہو سکتے ہیں، جھوٹے ہو سکتے ہیں، مکار ہو سکتے ہیں، لیکن رب و رحمان کی طرف سے نبوت اور رسالت کا پیغام لانے والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے وہ سلسلہ بند کر دیا ہے، ختم نبوت کا تاج نبی پاک کے سر پہ رکھ کے الی کافۃ للناس الی یوم القیامہ کا اعلان کر کے وہ سلسلہ بند کر دیا۔ علامہ غامدی بیان کرے یا کوئی اور بیان کرے، وہ جھوٹ تو بول سکتا ہے، سچی بات نہیں ہے، قرآن حدیث اللہ رسول کی خلاف ہے۔ اس لیے ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار، ایک نبی کا کفر سارے رسولوں کا کفر۔ اذ قال لهم اخوهم، اب دیکھو انہی کے بھائی تھے، اسی کے خاندان، ہود علیہ السلام جو ہیں قوم عاد اسی خاندان کے فرد تھے، انہی کے بھائی جناب ہود نے بات فرمائی، ان سے کہا اللہ تم ڈرتے نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، تم گناہوں سے بچتے نہیں، اور تمہیں اللہ دی کوٹ اور مار کو تمہیں ڈر نہیں آتا۔ کئی دفعہ ہو تینوں ڈر نہیں ہوتا، کئی دفعہ ماں کوٹ دی ہو تینوں ڈر نہیں ہوتا، تین کیا چھتر مارے اور تینوں چھتر اور ڈر نہیں ہوتا، اے ماسٹر بھی کوٹ دین کئی دفعہ۔ اور ماسٹر نے 2 منڈیاں نو دیر نہ لائے، لیٹ آئے، ماسٹر صاحب نے ایک منڈے نو کوٹیا، تو لیٹ کیوں آیا؟ بٹ صاحب سن دے ہو گئے 2 لڑکے ماسٹر صاحب لیٹ آئے سکولے، تو ماسٹر صاحب نے ایک منڈے نو کوٹیا، کیوں لیٹ آئے ہوئے؟ وہ آندا جی میری اٹھیانی گواچ گئی، وہ لب در ہے۔ دوجے نو کوٹیا، تو کتنے تو کر دیں؟ آندا میں تو پیر رکھیا سی، جنی دیر تک اسا اٹھانی تو پیر نہیں نہ چکنا، حالات نہیں ٹھیک ہونے۔ ایک دی اٹھانی گواچ کی، دوجے پیر رکھا ہے، ایک دا بیڑا کر کو دوجا گھر کرنے والا، ایک دا نقصان ہے دوسرا سن لانا، اے سلسلہ نقش بندیاں شروع ہوئی، یہ تو بچو۔ تو جی میاں صاحب گل سمجھ لگ گئی، اے پیغام دیا میں نے آپ کے حوالے سے۔ تو انہوں نے فرمایا تمہیں ڈر نہیں آتا، شرم نہیں آتی، اٹھانی کسی دی پیر تساں رکھے ہے، ملک کسی کی قبضہ تم نے کیا ہے، زمین کسی کی قبضہ تساں کیتا ہے، دکان کسے دی تسی کر دیں چڑھے، کوٹھی کسے دی نہ کرایہ دیں دیو نہ خالی کر دیو۔ سمجھ لگی؟ ہاتھ لگے نا بزرگا۔ بڑے خلوص سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے خلوص سے ہم نے فریب کھائے ہیں۔ جناب ہود نے فرمایا علیہ السلام، وہ تمہیں ڈر نہیں آتا؟ انی لکم رسول امین، اور میں اللہ کی طرف سے رسول بھی ہوں، امین بھی ہوں، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، میری اطاعت کرو، میری تابعداری کرو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ دوسری بات یہ ہے میں آپ سے مانگتا کچھ نہیں،
نہ تنہا نہ معاوضہ، میں نہ کوئی لانا دینا، اللہ کی طرف سے اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، کسی قسم کی کوئی مزدوری ہو سکتا ہے، تنہا نہیں تو کوئی کپڑا ہے، کوئی غلہ ہے، کوئی دانہ ہے، کوئی مٹھائی ہے، کوئی گفٹ ہے۔ کئی بندے نے پیسے نہیں کیتے ہوندے، ویسے سیب کیتا ہوں اور دانے پہ چھڑ دینے، گوشت پہ چھڑ دینے، کسی نے دودھ لوایا، کسی نے کچھ لوایا، ایک سسٹم ہے۔ اس لیے اللہ نے بڑی باریک بات کی، من اجرن، اجرت کی کوئی شکل، مزدوری کی کوئی شکل میں آپ سے نہیں مانگتا۔ میں نے کوئی مذاق کی بات نہیں کی، اس کی وضاحت کی ہے۔ من تبیزیہ ہے، شکلیں جو بھی اجرت مزدوری کی بنتی ہیں ان میں سے کسی قسم کی میں مزدوری آپ سے نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری مزدوری، میرا معاوضہ، میری اجرت اس ذات کے ذمہ ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، چیونٹیوں کا پالنے والا، کتوں کو پالنے والا، شیروں کو پالنے والا، مچھلیوں کو پالنے والا، چیونٹیوں کو غذا دینے والا، اس رب کے ذمہ میری مزدوری ہے۔ میں اللہ کی امانت پیش کر رہا ہوں، اس دعوت کو قبول کر لو۔ باقی باتیں جو تفصیلات انشاءاللہ کل پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ ارشاد ہوتا ہے جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دے کر ارشاد فرمایا، قال وما علمی بما كانوا يعملون، نہیں ہے میرا علم، میری معلومات نہیں ہے جو وہ کیا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں، مزدوری کمائی کیا کرتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ ان حسابہم الا علی ربی، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمہ، اللہ نے حساب لینا ہے۔ لو تشعرون، اگر تمہیں شعور ہو تو یہ سوال تم بنتا نہیں ہے جو کرتے ہو۔ وما انا بطارد المؤمنین، نہیں ہوں میں بھگانے والا، ہٹانے والا، دور کرنے والا مومنین کو میں اپنی مجلس سے برخاست نہیں کر سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر واضح طور پہ ڈرانے والا۔ قالو، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہ یا نوح، جناب نوح علیہ السلام کی منکر قوم نے کہا، اے نوح اگر تو باز نہ آیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو ضرور ہو جائے گا ان لوگوں سے جن کو رجم کیا گیا ہے، تجھے پتھر مار مار کے ہم مار ڈالیں۔ قال، جناب نوح نے فرمایا، رب ان قومی کذبون، اے میرے اللہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دی ہے۔ مراد یہ ہے کہ میری تکذیب، میری رسالت کا انکار کر دیا ہے، میری رسالت و نبوت کو انہوں نے نہیں مانا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، بس اللہ فیصلہ کر دے میرے اور ان کے درمیان فتح، واضح اور کھلم کھلا فیصلہ ہو۔ وَنَجِّنِي، مجھے نجات دے، وَمَن مَّعِيَ، اور جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین، اہل ایمان جو میرے سنگی ساتھی ہیں ان کو میرے سمیت نجات۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہم نے جناب نوح کو نجات دی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھا اس کو دی، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں جو سوار تھے ہم تمام کو نجات دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد باقی جو جتنے لوگ تھے۔ ان فی ذالک الآیہ، یقیناً ان کے بچنے میں اور ان کے غرق ہونے میں نشانی اور علامت موجود ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور اکثر ان کے نہ تھے ایمان لانے والے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب اے رسول کریم علیہ السلام وہی غلبے والا، وہی بہت رحم شفقت پیار کرنے والا۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے سارے رسولوں کو۔ جناب ہود علیہ السلام کی تکذیب کو اللہ تعالیٰ نے، جس طرح نوح علیہ السلام کی تکذیب کو اللہ نے سارے رسولوں کی تکذیب قرار دیا، یہی مسئلہ ادھر بیان فرمایا۔ اذ قال لهم اخوهم، جب ان سے کہا ان کے بھائی نے، یہ اللہ بیان فرما رہے، ہود ان کے بھائی تھے، اسی خاندان کے لوگ تھے۔ الا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا، نہیں سوال کروں گا اس دعوت پر، نبوت اور رسالت کو پیش کرنے پر کسی قسم کی کوئی اجرت اور مزدوری۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری اور اجرت مگر اس ذات کے ذمہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون
وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك